بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کے نور وجود سے مدینۃ النبی کے بام و در روشن و منور ہو گئے۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اور جانشین رسول اکرم علی ابن ابی طالب کے پاکیزہ گھر میں نسل نبوت و امامت کے ذمہ دار امام حسین کی آمد کی خبر سن کر پیغمبر اسلام کا دل شاد ہو گیا۔ آپ کی آنکھیں مہلکہ کے دیدار کے لیے بے چین ہو اٹھیں۔ فوراً بیٹی کے حجرے میں داخل ہوئے اور مولود زہرا کو دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آغوش میں لے کر پیشانی کا بوسہ لیا اور فرزند کے دہن میں اپنی زبان دے دی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن فاطمہ کے چاند کی پہلی غذا قرار پایا، اور نذیر بنارسی مرحوم کے بقول بظاہر تو زباں چوسی، بباطن ابن حیدر نے زباں دے دی پیمبر کو، زباں لے لی پیمبر سے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، خدا کی جانب سے خدا کے حبیب کو نواسے کی مبارکباد پیش کی اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدا نے بچے کا نام حسین قرار دیا ہے۔ نام سنتے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جھلملا اٹھیں، بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ بیٹی نے باپ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رسول اسلام نے امین وحی کی زبانی حسین کا صحیفہ شہادت نقل کر دیا اور بخشش امت کے وعدے پر حسین کی ماں کو راضی کر لیا۔ علی و فاطمہ کا چاند 6 سال تک آفتاب نبوت و رسالت کے حالے کی شکل میں نانا کے ساتھ ساتھ رہا، اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نانا اور نواسے کی محبت ضرب المثل بن گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ حسین علیہ السلام مشیت الہی کا محور اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلبر کے دلبر تھے۔ شیعہ اور اہل سنت کے تاریخی مصادر کے مطابق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت کے وقت آپ کی شہادت کی خبر دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ رسول اللہ حسنین علیہم السلام کو بہت چاہتے تھے اور ان سے محبت رکھنے کی سفارش بھی کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اصحاب کسا میں سے ہیں، مباہلے میں حاضر تھے، اور اہل بیت پیغمبر میں سے بھی ہیں جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں، جیسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہیں۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے پدر بزرگوار حضرت علی کے ساتھ تمام مشکلات و مصائب کا سامنا کرتے رہے، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے دور کی جنگوں میں شریک رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دوران آپ ان کے دست و بازو بنے اور امام حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح کی تائید کی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے معاویہ کے مرنے تک اس عہد پر باقی رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی امامت کی ابتدا معاویہ ابن ابی سفیان کے دور حکومت میں ہی ہو گئی تھی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے معاویہ کے بعض اقدامات پر سخت اعتراض کیا، بالخصوص صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر معاویہ کو سرزنش آمیز خط لکھا، اور جب اس نے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کیا تو آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا، اور معاویہ اور بعض دوسروں کے سامنے آپ نے معاویہ کے اس کام کی مذمت کی، اور یزید کو ایک نالائق شخص قرار دیتے ہوئے خلافت کو اپنے لیے شائستہ قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے منی میں خطبے کو بھی بنی امیہ کے خلاف آپ کا سیاسی موقف سمجھا جاتا ہے۔ معاویہ کے مرنے کے بعد
امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو شریعت کے خلاف قرار دیا اور بیعت نہ کرنے پر یزید کی طرف سے قتل کی دھمکی ملنے پر 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں 4 مہینے رہے اور اس دوران کوفے والوں کی طرف سے حکومت سنبھالنے کے لیے لکھے گئے متعدد خطوط کی وجہ سے اپنے چچازاد اور معتمد خاص مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا، اور مسلم ابن عقیل کی طرف سے کوفے والوں کی تائید کے بعد 8 ذی الحجہ کو کوفے والوں کی بے وفائی اور مسلم کی شہادت کی خبر سننے سے پہلے کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے۔ جب یزید کی جانب سے متعین کردہ کوفے کے نئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے سفر کی اطلاع ملی تو اس نے ایک فوجی دستہ حر ابن یزید ریاحی کی سربراہی میں امام علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا، اور حر ابن یزید کے سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا چاہا، مگر آپ علیہ السلام نے کوفے کی طرف سے رخ بدل کر کربلا کی جانب سفر شروع کر دیا اور میدان کربلا میں پہنچ کر حضرت عباس علیہ السلام کو خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ یوں 2 محرم الحرام سن 61 ہجری میں آپ علیہ السلام کربلا پہنچے، اور 10 محرم عاشورہ کے دن امام حسین اور عمر ابن اسد کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار شہید ہو گئے اور ان کے سرہائے مبارک تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اہل حرم اور بچوں کو اسیر کر کے کوفہ و شام لے جایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کے پاکیزہ اجساد کو 11 محرم یا 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد نے کربلا میں دفن کیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سانحہ شہادت نے مسلمانوں خاص طور پر شیعوں کو بہت متاثر کیا، چنانچہ آپ کی شہادت عظمیٰ انقلابی تحریکوں کے لیے نمونہ عمل قرار پا گئی۔ شیعہ اپنے اماموں کی پیروی کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ان پر گریہ و بکا کا خاص طور پر محرم و صفر کے مہینوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں۔ معصومین علیہم السلام کی روایات میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی بھی بہت تاکید ہوئی ہے، اور ان کا پرنور حرم دنیا کے تمام حریت پسندوں کی زیارت گاہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔